تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما معزز محتشم حاضرین مقتدر علماء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کم کریں آواز، زیادہ نہیں، تھوڑی سی آواز، بالکل سادہ سا کر دیں۔ میں تھوڑا سا اونچا بول لوں گا، خود بول لوں گا۔ تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اپنی عبادت کے ماں بعد ہم سے اس بات کا تقاضا کیا گیا کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رضا اللہ فی رضاء الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین۔ فرمایا اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جس نے ماں باپ کو راضی رکھا اس نے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اپنے اللہ کو ناراض کیا۔ بھائی جان آپ نشان لگا لو اس بیٹے پہ جو فرما بردار ہے، اور اس بیٹے پہ بھی نشان لگانا کبھی نہ بھولیے گا جو نافرمان ہے۔ آپ کو دنیا میں رزلٹ ملے گا، فرما بردار بیٹا جیے گا شان سے، مرے گا ایمان سے، اور جو نالائق ہوگا، نافرمان ہوگا، خدمت سے جی چرانے والا ہوگا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، اور جب داور محشر جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جائے گا تو سر پر عزت کی دستار نہیں ہوگی بلکہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سیدھی سی بات ہے، اگر عزت سے جینا ہے تو ان بوڑھوں کی عزت کرو، اور اگر یہ ہم سے روٹھ کے چلے گئے تو عرش کا رحمان ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ آج سے تقریباً 1.5 اشرہ پہلے کی کہانی ہے۔ میں ایک سفر میں تھا تو مجھے سر راہ ایک بوڑھا ملا۔ خدا جھوٹ نہ بلائے تو اس بوڑھے کی عمر 80 برس تھی۔ دودھ کی طرح سفید اس کی داڑھی ہے، ہاتھ میں عصا اور سر پہ کپڑوں کی گٹھڑی ہے، چلچلاتی کڑکتی دھوپ ہے۔ اس بوڑھے کا سارا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ گزرتے میرے قدم رک گئے اور میں نے انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ بوڑھا زخمی ہے، اور یہ زخم کسی پرائے نے نہیں اپنے نے دیے ہیں۔ میری باتیں تھوڑی سی الجھی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہاں کے ارادے ہیں؟ انہوں نے مجھے منزل سے آگاہ کیا۔ میں نے کہا قریب لاری اڈا تھا، گاڑی پہ بیٹھ جاتے۔ آواز تھوڑی سی کمزور ہو گئی۔ مجھے کہتے میرے پاس کرایہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بابا جی آپ بیٹے کو ساتھ لے لیتے۔ میں نے بیٹے کا کہا تو بوڑھے کا لہجہ ٹوٹ گیا، چھم چھم آنکھیں برسنے لگیں، ہونٹ کپ کپانے لگے۔ مجھے رو کے کہتے مولوی صاحب آج بیٹے نے گھر سے نکال دیا ہے، والد نبھائی رب کی رحمتوں کو نکال دیا۔ یہ ناراض گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اور اگر یہ راضی ہیں تو سونا رب راضی ہے۔ آپ نے ایک بار نہیں 1000 بار علماء سے یہ واقعہ سن رکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے عرض کرتے یا اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ تو فرمایا فلاں کسائی۔ آپ اس کا عمل ڈھونڈنے کے لیے اس کی دکان پہ آئے اور اپنے بارے میں خبر نہیں دی کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ اس کے مہمان بن کے اس کے گھر تک آئے۔ اچھا ایسا نہیں ہوا کہ جب گھر میں داخل ہوئے تو یہ نظریں چرا کے پیچھے حجرے میں چلا گیا ہو، جس طرح ہمارے رویے ہیں بوتل برگر چھپا کے لے جاتے ہیں۔ بھائی جان میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بیوی کی خدمت نہ کرو، ضرور کرو۔ آپ کی خاطر ماں باپ، بہن بھائی، سہیلیاں چھوڑ کے آتی ہے، اس کی خدمت آپ کے کندھوں پہ ہے،
لیکن میرا کہنا ہے جنہوں نے پالا پوسا، جوان کیا، ہمیں یہاں تک لا کے کھڑا کیا، جو مقدم تھے، انتہائی معذرت سے جملہ عرض کروں گا، ان سے 100 روپیہ چھپا کے لے جاتے ہوئے کیا ہمیں شرم نہیں آتی؟ اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ خیر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ہم گھر میں داخل ہوئے تو میں نے کیا دیکھا؟ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا، اس نے لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی، اس پہ ہنڈیاں رکھی اور اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو ایک چارپائی پہ نحیف سی بڑیا تھی، اسے اٹھایا اور نوالے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں رکھے۔ جب اس بوڑھی ماں نے کھانا کھا لیا تو وہ بڑبڑانے لگی، کچھ کہنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یار یہ کون ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ میرے ماں جی ہے۔ فرمایا یہ کچھ کہہ رہی ہیں؟ تو وہ زیر لب مسکرا دیا، کہتے ہیں ماں کہتی ہے اللہ جنت میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے۔ اچھا بڑے تعجب سے کہتا ہے بھائی جان آپ ہی مجھے بتاؤ کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، کہاں میں؟ طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو جائے گا یہ جملہ سن کے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، میں تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ خدمت نبی سے ملا دیتی، یہ اتنا بڑا عمل ہے، لیکن ان کی خدمت زندگی میں کرو نا۔ زندگی میں ہمیں موقع نہ ملا تو مرنے کے بعد ہم دیکھتے باقاعدہ تاکید کی جاتی ہے کہ منڈی سے مہنگا پھل میری ماں کے میرے باپ کے ختم میں رکھنا ہے، آدھی مسجد بھر دیتے۔ ہم تھوڑا سا دماغ پہ زور دیں تو 1-2 ماہ پہلے ڈاکٹر نے ہمیں تاکید کی تھی بڑھاپا ہے، نکاہت ہے، انہیں اچھی غذا کی ضرورت ہے۔ اس وقت تو شاپر چھپا کے حجرے میں لے جاتے تھے، آج آدھی مسجد بھر دی، زندگی میں کھلاؤ نا۔ اور ہم جب قبرستان جاتے ہیں جوتے اتار کے جاتے ہیں، الٹے قدم آتے، کیا یہ ادب ہم نے زندگی میں کیا؟ انتہائی معذرت سے کہوں گا وہاں تو کبھی خیال تک نہ آیا۔ بھائی جان یہ بہت بڑی دولت ہے، اگر ہے تو قدر کرو، اگر یہ روٹ کے چلے گئے نا تو آپ زندگی سے راستہ مانگو گے، زندگی آپ کو راستہ نہیں دے گی۔ ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو۔ میں دیہاتی ہوں، میں والدین کی مثال بورڈ کے درخت کے ساتھ کبھی کبھی دیتا ہوں کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا دوست، یہ بورڈ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں۔ ہمارے دیہاتوں میں جب لائٹ چلی جاتی ہے تو ہم 4 پائیاں اٹھا کے اس بورڈ کے درخت کے نیچے آ جاتے ہیں۔ وہ گھنا ہوتا ہے، اس کا سایہ ٹھنڈا ہوتا ہے، نیچے بیٹھنے والے آسودگی محسوس کرتے ہیں۔ شاید کہ جو نیچے بیٹھتے ہیں انہیں احساس نہیں ہوتا کہ اس درخت نے اپنے اوپر دھوپ کتنی برداشت کی ہے، کتنی دھوپ برداشت کر کے ہمیں ٹھنڈا سایہ دیا۔ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے۔ اس درخت کی قدر اس وقت ہوتی ہے بھائی جب کاٹ لیا جائے، جب ہٹا لیا جائے۔ مجھے بتاؤ جب کبھی لائٹ چلی جائے اور آپ 4 پائی اٹھا کے اس درخت کے نیچے آؤ تو کیا آسودگی ملے گی؟ دیوار کا سایہ ڈھونڈو گے، آسودگی نہیں ملے گی۔ بھائی جان ماں باپ بورڈ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ سارے زمانے کے دکھ، یہ سارے زمانے کی آزمائشیں، تکلیفیں اپنے اوپر لے لیتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو تتی ہوا نہیں لگنے دیتے۔ میں رات کا مسافر ہوں، اکثر لیٹ گھر جانے کا مزاج ہے۔ میں جب بھی رات 2-3 بجے کسی بڑے شہر سے گزرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں فیکٹریوں سے جوان بوڑھے کام سے فارغ ہو کے گھروں کی طرف جا رہے ہوتے۔ جوانوں کو دیکھ کے کبھی بھی تعجب نہیں ہوا، بات سمجھ میں آتی ہے، خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں اور خوابوں کی جو ہے تکمیل کے لیے دوڑ ہے، 8 نہیں 18 گھنٹے کام ہے، پردیس کے دھکے بھی ہیں۔ دنیا بنانے کے لیے یہ خواہش، یہ آرزو کہ میرا گھر ہمسائے کے گھر سے بڑا گھر ہو، ہمسائے کے گھر میں کھڑی گاڑی سے بڑی گاڑی چاہتے ہیں۔ ہم جان کو جوکھوں میں اس لیے ڈالا، 8 سے 18 گھنٹے کام اس لیے کیا کہ ہم اس گاؤں کا بڑا آدمی بنے۔ خواب دیکھتے دیکھتے بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو جوانوں کو دیکھ کے تعجب نہیں ہوتا، تعجب بوڑھوں کو دیکھ کے ہوتا ہے۔ یہ وقت آرام کا تھا، خدمت کروانے کا تھا، کیا مصیبت پڑی ہے فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کرنے کی؟ پھر یہ احساس روکتا ہے یار پیٹ نہیں لگا، اس کے بھی تو کچھ تقاضے ہیں۔ شاید کہ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے یہ بوڑھا 18 گھنٹے کام کر رہا ہے۔ جب عمر دیکھتا ہوں منہ میں دانت نہیں، انواع و اقسام کے کھانے پھل نہیں کھا سکتا، یہ اپنی ذات پہ کیا خرچ کرتا ہوگا؟ صبح چائے رس رات کو دلیا، اپنی ذات پہ 50 روپے خرچ کرنے والا فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کیوں کرتا ہے؟ میں والدین کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ان کے پیش نظر ہوتا ہے پہلے بچے چھوٹے تھے، اسکول پڑھتے تھے، اب کالج میں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، اب تعلیمی اخراجات بڑھ گئے، انہیں پورا کرنے کے لیے ہمارا بوڑھا باپ فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کر رہا ہے، اور ہماری بوڑھی ماں
گھر میں سلائی مشین چلا رہی ہے، نظر والی اینک لگ گئی، یار آپ کا پڑوس بالکل متصل سیالکوٹ ہے، یہاں فٹ بال بنتی ہے، تو ہمارے دیہاتوں میں عورتیں وہ فٹ بال لے آتی ہیں، وہ سی کر کے اس سے گزارا کرتی ہیں، بعض کا تو ہاتھ بھی زخمی ہو جاتا ہے۔ شہر میں آ کے پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے۔ یہ ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے یہ خود ہارتے رہے، لیکن صد افسوس۔ اور ایک اور بات ہوتی ہے والدین کے پیش نظر، یہ کہتے ہیں کہ چلو ہم پڑھے لکھے نہیں، کل کو ہمارے بچے ہماری جگہ پہ نہ آ کے کھڑے ہوں، ہمیں بڑا دیکھتے دیکھتے بوڑھے ہو گئے، ہمیں بڑا دیکھتے دیکھتے خود ہار گئے، لیکن صد افسوس بھائی جان، ہم بڑے ہوئے تو ماں باپ چھوٹے ہو گئے۔ اور ماں باپ تو کوئی انگلش کا کوئی ٹیڑھا میڑھا لفظ بول دے اولاد مذاق اڑاتی ہے، ابا جی 4 کلاساں پڑھ لیتے گل تے کرنی ہوندی، یہ بات کرتے ہوئے ہمیں شرم نہ آئی یار؟ ماضی کے اوراق پلٹو، وہ رت جگے، وہ پردیس کے دکے، وہ فیکٹری کے 8 سے 18 گھنٹے، ہمیں وہ محنت یاد نہ آئی؟ کہاں سے اٹھا کے کہاں تک لائے، اور آج مذاق اڑاتے ہو۔ انتہائی معذرت سے یہ لہجہ تھوڑا سا تلخ ہے، وہ اقبال نے کہا تھا کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریاکی، کڑوی کسیلی ہے لیکن قبول کیجئے گا۔ انگلش کا کوئی ٹیڑھا میڑھا لفظ بول دے اولاد مذاق اڑاتی ہے۔ اور ہم نے ایسے نکمے بیٹے بھی دیکھے ہیں جو ماں باپ کا تعارف کراتے بھی شرماتے ہیں۔ میرے دیہات کا ایک بوڑھا جوتے گانٹ گانٹ کر کے بچوں کو پڑھایا، وہ لاہور چلے گئے، یہ دیہات سے گڑ گنا سوغات لے کے چلا گیا۔ اس دن اس کے دوست بھی آئے ہوئے تھے، تو یہ ملاقات کر کے باہر آنے لگا، تو کسی دوست نے کہا یہ بوڑھا کون ہے؟ تو تھوڑی سی آہستہ آواز میں کہتا ہے یہ دیہات میں ہمارا ملازم ہے۔ اور ماں باپ ہماری خدمت نوکروں کی طرح کرتی ہے، لیکن نکمی اولاد کو تو نوکر نہیں سمجھنا چاہیے۔ کہاں سے اٹھا کے کہاں تک لائے بھائی، اور آج ان کا نام لیتے بھی شرماتے ہو، آج ان کا تعارف کراتے بھی شرماتے ہو، چھوٹی چھوٹی بات پہ رسوا بھی کر دیتے ہو۔ میرا کہنا ہے بھائی آپ بہت بڑے علامہ ہو، بہت بڑے مفتی ہو، بہت بڑے پیر ہو، بہت بڑے سیاستدان ہو، بہت بڑے سرمایہ دار ہو، جب گھر آؤ نا تو یہ سارے سٹار اتار دیا کرو۔ جب گھر آؤ تو وہی 25 سالہ پرانا ببلو جو ماں تمہیں پیار سے پپو کہتی تھی وہ بن کے آؤ، لیکن ہم گھر میں بھی آتے ہیں تو بڑے بن کے آتے ہیں۔ امام اعظم کتنا قداور شخص ہے یار، شہر کا سب سے بڑا مفتی ہے۔ ماں کہتی بیٹا میں نے فلاں بوڑھے عالم سے مسئلہ پوچھنا ہے، سواری تیار کرو۔ امام اعظم ماں کو یہ نہیں کہتے ماں جی مجھے بھی مدت ہوگی دین پڑھتے پڑھاتے، آپ سوال کرو جواب دوں گا، دلائل کے انبار لگاؤں گا، تشفی ہوئی تو ٹھیک۔ یہ بھی نہیں کہتے ماں اس شہر کا سب سے بڑا مفتی تیرا بیٹا ہے، یہ بھی نہیں کہتے ماں وہ عمر میں بڑے ہیں لیکن علمی قد تیرے بیٹے کا بڑا ہے، وہ خود مجھ سے اصلاح چاہتے ہیں، ان کے پاس جانے سے میری توقیر کم ہوگی۔ نہ بھائی، بولے بالے بن جاتے، سواری تیار کرتے، ماں کو بٹھاتے، خود نکیل پکڑتے اور اس عالم کے دروازے پر چلے جاتے۔ اچھا وہ دیکھ کے شرمندہ ہوتے کہ یہ تو مجھ سے بڑے ہیں۔ آپ فرماتے کہ میری ماں نے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، ذرا ان کی تشفی فرما دے۔ اگر سوال کا جواب نہ آتا تو امام اعظم آہستہ آواز میں اس عالم کے کان میں جواب دیتے اور فرماتے تھوڑی سی اونچی آواز میں میری ماں کو یہ مسئلہ بیان کر دو۔ ان کے پاس بڑا بن کے نہیں بھائی، ان کے پاس چھوٹا بن کے آؤ۔ اور جنہوں نے ماں باپ کی قدریں کی، ماں باپ کو عزت دی، ان بچوں کے، ان بیٹوں کے نام آج بھی زندہ ہے۔ میرے نبی یمن کی طرف منہ کرتے ہیں، قمیض کے بٹن کھولتے ہیں، لمبے لمبے سانس لیتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ انی لاجد ریح الرحمان، مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے۔ آپ جانتے ہو وہاں کون تھا؟ وہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یار ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں کر سکے، شرف صحابیہ سے ممتاز نہیں ہو سکے، لیکن انہوں نے خیر التابعین کا لقب پایا۔ یہ اعزاز ملا کیسے؟ ماں تھی بھائی، پیچھے کوئی خدمت والا نہیں تھا، آنکھوں سے نابینا تھی، خدمت نے روک لیا۔ میرے نبی صحابہ سے فرماتے ہیں کہ تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا۔ جو بیٹے فرما بردار ہوتے ہیں دوست، وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں۔ بایزید بستامی تصوف کا بہت بڑا امام گزرا ہے۔ ایک دن والدہ کو کہا ماں میری آرزو ہے اللہ کو راضی کر لوں، اگر آپ ناراض نہ ہو تو اپنے حق معاف کر دیجئے۔ صابرہ تھی، کہا بیٹا شوق سے جاؤ، حسینوں کے خواب نہیں دیکھے کہ ماں کو ناراض کیا ہے، آرزو کیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ فرماتے میں 12 سال بستان کے جنگلوں میں اس کی تڑپ میں بھاگتا رہا۔ فرماتے 12 سال کے بعد ایک دفعہ میں سفر میں تھا تو سرے راہ میرا گھر آیا، میرا جی چاہا کہ میں ماں کی قدم بوسی کرتا چلوں، سردیوں کی ٹھٹھرتی راتیں تھی۔ فرماتے میں دستک دینے لگا تو شور اور ایک آواز سنائی دی گئی، بایزید اگر ماں کو سکھ نہیں نہ دیا تو دکھ بھی نہ دو یار، یہ وقت آرام کا ہے۔ یہ آواز کسی ہمسائے نے نہیں دی تھی،
یہ آواز کسی فرشتے کی نہیں تھی بھائی، یہ ضمیر کی آواز تھی۔ فرماتے اس احساس نے روک لیا کہ ماں جب بیدار ہوگی قدم بوسی کر کے منزل کی طرف بڑھوں گا۔ فرماتے تہجد کا وقت ہوا، نالی سے پانی باہر آیا، میں جان گیا کہ ماں نماز کے لیے کھڑی ہونے لگی۔ کہتے ہیں میں نے دستک دی، اندر سے آواز آئی بایزید ٹھہرو میں آ رہی ہوں۔ بیٹا 12 سال بعد آیا ہے اور ماں دستک کے انداز سے جان گئی آنے والا غیر نہیں، میرا پتر بایزید آیا ہے۔ ماں نے دروازہ کھولا، بایزید کہتے ہیں میری ماں نے میری حالت دیکھی، تن پہ پیرہن پھٹا تھا، ایڑیاں پھٹی تھی، میری داڑھی میں راکھ اٹی تھی، مجھے دیکھا اور کلیجہ پسیج آیا، یوں ہاتھ اٹھا لیے اور کہا اللہ میں نے بایزید کو تیری راہوں میں بھیجا تھا، تو نے ابھی تک اس کو اپنا قرب نہیں عطا کیا۔ بایزید کہتے ہیں واللہ یہ ماں کے میٹھے بول تھے کہ میری ایک تصوف کی منزل جو چلوں اور مراقبوں سے بھی حل نہیں ہو رہی تھی، ماں کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی کہ میری رکی ہوئی منزل اسی وقت حل ہو گئی۔ فرماتے اللہ میں تجھے جنگلوں سے ڈھونڈ رہا ہوں، تو میری ماں کے پاس رہتا ہے۔ عرض کیا جس کو جو بھی ملتا ہے بھائی جان وہ خدمت سے ملتا ہے۔ کہا اللہ تجھے جنگلوں سے ڈھونڈ رہا ہوں، تو میری ماں کے پاس رہتا ہے۔ بھائی جان یہ بہت بڑی دولت ہے۔ میں نے ابن کثیر میں پچھلی امتوں کا تذکرہ پڑھا، ایک بوڑھا 4 بیٹے رکھتا تھا اور بڑھاپا اور بڑھاپے کے ساتھ بیماری بھی تھی، زندگی موت سے لڑ رہا تھا۔ اولاد کا والدین کے ساتھ رابطہ تب تک رہتا ہے جب تک ہم والدین سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، اتنی دیر تک ہمارا والدین سے رابطہ رہتا ہے، لیکن جب ہم خود پر پرزے نکالتے ہیں، کمانے کے قابل ہوتے ہیں، تو پھر ماں باپ سے ہمارا رابطہ یہ آپ بھی جانتے ہو بالکل ختم ہی ہو جاتا ہے۔ بلکہ ہم تو ان کو دیہاتوں میں چھوڑ آتے ہیں نا، خود شہروں کا رخ کرتے ہیں اور وہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، صدقہ و خیرات کھانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو جب تک کما کے کھلاتے رہے اتنی دیر رابطہ رہا، اور جب بیچارے خود چارپائی پہ آئے، بولو براز چارپائی، یہ امتحان بہت بڑا ہے۔ ایک ہفتے بعد لوگ آ جاتے ہیں ہمارے پاس مسجد میں، مولوی جی دعا کرو اللہ بینو پردہ دے دے، اب سنبھالے نہیں نہ جا رہے۔ تو وہ بوڑھا زندگی موت سے لڑنے لگا۔ 4 بیٹے تھے، اس کے سب سے چھوٹا جو تھا وہ سعادت مند تھا، اس نے بھائیوں کو جمع کیا، اس نے کہا دیکھو والد کی پوزیشن تمہارے سامنے ہے، زندگی موت سے لڑ رہے ہیں اور انہیں خدمت کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ آج ہم بیٹھ کے فیصلہ کریں، اگر والد کی خدمت میں کروں تو کھلی کھلی بات ہے وراثت سے مجھے کچھ نہیں ملے گا، اور اگر آپ کرو گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ دولت کے بھوکے تھے بھائی، نظریں ملائیں، دولت لے اڑے، اور اس کی آرزو تھی کہ میں اپنے والد کی خدمت کروں، اور اس نے تا دم آخر جب تک باپ زندہ رہا خدمت کی۔ ہمارے دیہاتوں میں جب ہمارے بوڑھے ماں باپ راضی ہوتے ہیں تو ایک جملہ بولتے ہیں اور اس کا نشہ ساری زندگی نہیں اترتا۔ میں آپ کو بھی عرض کروں گا بھائی، مرنے سے پہلے اپنے ماں باپ سے وہ جملہ ضرور کہلوائیے گا، وہ اپنے عمل اور رویوں سے کہلوائیے گا۔ ہمارے جب بوڑھے راضی ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جا پتر تینو ستے ہی خیران ہے، جا پتر تینو، یقین جانو ساری زندگی طبیعت سے نشہ نہیں اترتا۔ وہ بوڑھا جب دنیا سے جانے لگا تو لبوں پر یہی کلمات تھے کہ بیٹا میں راضی ہوں۔ میرے نبی کا فرمان ہے جس کا باپ راضی اس کا رب راضی۔ غربت کی لکیر پہ کھڑا ہے، دنیا کے بھوکے دولت لے اڑے، لیکن سنتے چلیے گا ماں باپ کی خدمت کا صلہ آخرت میں ضرور ملے گا، لیکن اللہ والدین کی خدمت کا صلہ دنیا میں بھی ضرور عطا فرماتا ہے۔ وہ دولت کے بھوکے دولت لے گئے، اس نے ماں باپ کی والد کی خدمت کی۔ ایک شخص ہویا، خواب میں ایک اللہ والے کی زیارت نصیب ہوئی، انہوں نے کہا بیٹا فلاں شجر کے نیچے 100 درہم پڑا ہے، اٹھاؤ لے آؤ۔ سوال کیا کہ اس میں برکت ہے؟ کہا برکت نہیں ہے، کثرت اور ہے برکت اور ہے۔ دوسرے دن پھر ملاقات ہوئی، کہا بیٹا وہاں 10 درہم پڑے ہیں، کہا برکت ہے اس میں؟ کہا برکت نہیں ہے، نہیں گئے۔ تیسرے دن پھر خواب میں ملے، کہا بیٹا وہاں 1 درہم پڑا ہے، کہا اس میں برکت ہے؟ کہا ہاں اس میں برکت ہے۔ درہم اٹھایا، بازار چلے گئے، وہاں ایک دکاندار آواز دے رہا تھا 1 درہم میں 2 مچھلیاں گھر لایا، پیٹ چاک کیے، 2 قیمتی موتی نکلے، 1 موتی لے کے بازار آیا، سنار کو دکھایا، بھلا زمانہ تھا آج تو لوگ دا لگا لیتے ہیں۔ اس نے کہا پورے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا۔ بات بادشاہ وقت تک پہنچی، اس نے جواہری بلائے، 1 موتی کی قیمت کیا طے پائی؟ 10,000، 20,000، 25,000 درہم؟ اور نہیں بھائی، 1 موتی کی قیمت 30 خچر، ان پہ جتنا سونا لاد لیا جائے۔ وہ سونا اٹھا کے گھر لے آیا، بادشاہ نے دوبارہ طلب کیا، کہا اور موتی رکھتے ہو؟ کہا اسی طرح کا ہے میرے پاس۔ کہا بیچتے ہو؟ کہا ہاں بیچتا ہوں۔ کہا ریٹ؟ کہا اب میری مرضی کا ہوگا۔ کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہا ڈبل ریٹ ہوگا۔ 60 خچر ان پہ سونا لاد کے لے گیا۔ یقیناً بادشاہ کے بعد اس شہر کا سب سے امیر ترین شخص وہ ٹھہرا۔ کون جوانوں؟ جس نے اپنے بوڑھے باپ کی، اور یہ دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی یار، یہ ٹگے ہی سب کچھ نہیں ہوتے۔ ماں باپ بہت بڑی دولت ہے یار، اس دولت کی قدر کرو۔
لیکن ہم نے اس دولت کی قدر بڑھاپے میں دیکھی ہے۔ جب وراثت تقسیم ہوتی ہے نا تو بھائیوں کے جھگڑے دیکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن جب والدین کی باری آتی ہے تو سارے بیٹے نظریں چراتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ، اللہ معاف فرمائے، سعادت مند بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثریت کی بات کر رہا ہوں، ہر بیٹا نظریں چراتا ہے۔ اور باتیں کیا ہوتی ہیں آپ نے بھی سنی ہوگی، میرا گھر چھوٹا ہے، کوئی کہتا ہے خرچے زیادہ ہیں۔ یہ بات کرتے ہو خیال نہ آیا یار، اور تم 5-6 بھائی تھے اور تمہاری ماں سے مشورہ نہیں کیا تھا کہ 4 کو دارالامان میں چھوڑا تھا، 2 کی اچھی خدمت کر لیتے، ایک جیسا کھانا دیا، ایک جیسا لباس دیا، ہمارے سٹیٹس کا بھی خیال رکھا، کہاں سے اٹھا کے کہاں تک لائے۔ اور آج باپ کے بارے میں، ماں کے بارے میں کہتے کوئی 2 وقت کا کھانا بھی نہیں دے سکتے، کوئی کہتا ہے گھر چھوٹا ہے، کوئی کہتا ہے بچے زیادہ ہیں، کوئی کہتا ہے خرچے زیادہ ہے۔ اور کچھ نالائق تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ یہ بوڑھا کھانستا ہے تو ہمارے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے۔ مقافات عمل ہے بھائی، اگر ناراض گئے تو اللہ کبھی بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا، یہ زندگی ہمیں کبھی بھی راستہ نہیں دے گی۔ بچپن میں جھگڑا ہوتا تھا نا، ماں میری ہے باپ میرا ہے، کتنا اچھا جھگڑا ہے، کاش کہ یہ بڑھاپے میں بھی ہوتا، لیکن بڑھاپے میں والدین نہیں، وراثت پہ جھگڑا ہوا اور ماں باپ سے نظریں چرائی گئی۔ ان کی خدمت کرو بھائی، اللہ راضی ہوگا۔ میرے نبی فرماتے الا انبئکم باکبر الکبائر، صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ عرض کیا کہ ارشاد فرمائیے، فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وقول الزور، جھوٹی گواہی دینا۔ بڑے گناہوں میں میرے بھائی ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ ترمذی کی روایت، ابو ہریرہ راوی، باب الفت میں یہ روایت موجود ہے۔ میرے نبی فرماتے جب میری امت میں 15 بری خصلتیں آ جائیں گی، ریحن ہمراؤ، فرمایا امت انتظار کرے سرخ آندھیوں کا، وزلزلۃ، زلزلوں کا، فرمایا انہیں زمین میں دنسا دیا جائے گا اور آسمان سے بھی تابڑ توڑ حملے ہوں گے۔ وہ 15 بری خصلتیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا عزت تخذ الفیء دولا، فرمایا جب حکمران طبقہ سرکاری خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دے گا، والامانۃ مغنما، جس کے پاس امانت رکھی جائے گی ذاتی مال سمجھ کے ہڑپ کر جائے گا، والزکاۃ مغرما، مالدار لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے، وتعلم لغیر الدین، علماء دین دنیا کے طلبگار بن جائیں گے، واتی رجل امرأتہ، آدمی بیویوں کے فرما بردار ہوں گے، واک امہ، ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے، وادنی صدیقہ، دوست کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، واقصی اباہ، باپ کے ساتھ بد سلوکی کریں گے، وشربت الخمور، شرابیں عام ہوں گی۔ اس امت کا اول آخر پہ لان تان کرے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ سرخ آندیاں چلیں گی، پھر کیا ہوگا؟ زلزلے آئیں گے، پھر کیا ہوگا؟ زمین میں دنسا دیا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ آسمان سے یالا باری ہوگی۔ کب بھائی؟ جب ماں باپ اولاد کے رویوں سے دکھی اور نالا ہوں گے، پھر رحمت خداوندی اس قوم کے بیٹوں سے ناراض ہو جائے گی، اور ناراضگی کا اظہار کبھی سرخاندیاں، کبھی زلزلے، کبھی زمین میں اور کبھی آسمان سے تابڑ توڑ حملے ہوں گے۔ ایک صحابی نے حضور سے عرض کیا، حضور قیامت کب آئے گی؟ کوئی نشانی ارشاد فرما دے۔ تو میرے نبی فرماتے جب مائیں ذلیل ہو جائیں گی۔ گھر گھر کی کہانی ہے دوست۔ میرے ایک ملنے والے، ملاقات ہوئی تو اترا ہوا چہرہ تھا، میں نے پوچھا خیریت؟ بس یہ کہنا تھا کہ ضبط کے بندن ٹوٹ گئے، چھم چھم آنکھیں برسنے لگی۔ میں نے کہا کچھ بتائیں گی؟ تو مجھے کہہ دیا آج بیٹے نے منہ پہ تھپڑ مارا ہے۔ یقین مانیے میرا ہاتھ پکڑ کے اس بڑھیا نے سر پہ رکھا، قریب تھا کہ پھٹ ہی جاتا۔ میری 1-2 ہفتے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی تو میں نے پھر آبدیدہ دیکھا، میں نے کہا اس ظالم نے پھر مارا؟ تو مجھے کہتی اس نے کچھ نہیں کہا، تیری باتوں نے دکھی کیا۔ میں نے کہا میں نے آپ کو کیا کہا؟ مجھے کہتی تیری یہ باتیں میں نے سوشل میڈیا پہ سنی ہیں اور بہت سارے لوگ تیرے سامنے بیٹھے تھے۔ تو وہ مجھے کہتی میرا دل ڈوبنے لگا کہ اتنے لوگوں میں سے کسی نے میرے بیٹے کو بد دعا نہ دی ہو۔ میں نے کہا ظالم تو تھپڑ مارتا ہے اور وہ تیری زندگی کی بھیک مانگتی ہے۔ اور یہ ہیں ماں باپ جو اولاد کے لیے اتنے اچھے جذبات رکھتے ہیں۔ مجھے جنوبی پنجاب سے ایک صاحب رابطے میں آئے، کہتے ہیں مولانا مشورہ کرنا ہے آپ سے، ماں جوانی میں بیوہ ہوئی، کہانی سناتا ہے، اکیلا ہوں، کوئی بہن بھائی نہیں، مجھے اس بات کا پوری شدت سے احساس ہے، ماں نے بڑی محنت سے مجھے پالا پوسا جوان کیا، لوگوں کے گھروں میں برتن مانجے، جھاڑو دیے، اور آج میں شادی شدہ ہوں، میرے کندھوں پہ ماں کے احسان بڑے ہیں، لیکن اب میں پریشان اس بات پہ ہوں کہ گھر میں نوح ساس کا جھگڑا ہے، جو میں دیکھتا ہوں اس میں ماں کا قصور کچھ زیادہ نظر آتا ہے، تو آپ مجھے مشورہ دو میں کیا کروں؟ میں نے کہا درگزر، میں نے کہا گھر والی کو بھی سمجھاؤ، جس طرح پیچھے ماں باپ چھوڑ آئی ہو، یہ بھی بوڑھے ماں باپ ہے، بڑھاپا تو امتحان ہوتا ہے نا یار، طبیعت میں تھوڑا سا چڑچڑا پن آ جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بعض اوقات یہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، بعض کا طبیعت میں الجھاؤ بھی آتا ہے، لیکن بھائی جنت اتنی آسان نہیں۔
بھائی جان اگر تلخی آ گئی تو ہم بھی ماضی کے اوراق پلٹے نا, اپنا بچپن دے گا جمدی سیانے جیسی بھی کوئی نشانہ ہے, اور ہمیں کتنی دیر نظر انداز کرتے رہے, ہماری کوتاہیوں سے درگزر کرتے رہے. بڑھاپا تو امتحان تھا بھائی, آیا ہے, اور درگزر کرو یار. میں نے کہا خود بھی تھوڑا سا اپنا لہجہ تھوڑا سا رکھو نا, اور گھر والی کو بھی سمجھاؤ. کوئی اور بھائی نہیں کہ میں مشورہ دوں کہ اس کے پاس بھیج دو. مجھے کہتا ہے مولانا میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے. میں نے کہا بتائیے جی. وہ کہتا ہے میں اپنی ماں کا نکاح نہ کر دوں. میں نے کہا تیری اماں کی عمر کتنی ہوگی؟ وہ کہتا ہے 60 سال. میں نے کہا ظالم جوانی تو تیرے نام لگا دی, جب اسے سہارے کی ضرورت تھی ساری زندگی تجھے سہارا سمجھتی رہی, خواب دیکھتی رہی, اور آج تیری ضرورت تھی اور تو اس کو گھر سے نکال رہے. بھائی جان یہ بڑی دولت ہے, اس دولت کی قدر کرو. اگر نہ کرو گے تو پھر زندگی راستہ ہمیں نہیں دے گی. آج پرے پنچایت میں برادری میں ذلیل کر دیتے نا بعض قدم, کہتے ہیں ہماری بات سنیں, غلط ہوئے تو ہم جوتے کھائیں گے. مجھے ٹوبا ٹیک سنگھ ایک بچے نے یہ بات سنائی. مجھے کسی نے بتایا یہ بیٹا صبح لوگوں کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے, سر پہ امامہ سفید جامہ تھا. میں نے بہت ساری دعائیں دی کہ آج کا جوان تو چونک چباروں کا راہی ہے, چھٹی کے وقت اسکول کے گیٹ کے سامنے جوانیاں برباد کر رہے ہیں. حی علی الصلاۃ کی صدائیں فضا میں گونجتی ہے, کان پہ جو تک نہیں رینگتی. یہ کتنا سعادت مند ہے کہ یہ خود بھی نمازی اور لوگوں کو بھی کھینچ کے مسجد میں لاتا ہے. تو کسی نے سرگوشی کی, وہ کہتا ہے مولانا یہ باپ کا گستاخ بھی بڑا ہے. دستار کی ہر پیش کی تصدیق ہے لازم, ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. بڑی بڑی پگڑیاں باندھ لینے سے انسان بڑا نہیں ہوتا بھائی, رویوں سے انسان بڑا ہوتا ہے. میں نے اسے کہا کہ بیٹا یہ بری بات ہے. تو مجھے کہتے ہیں آپ مجھے بھی بٹھائیں, میرے والد کو بھی. غلط ہوا تو جوتے کھاؤں گا. میں نے کہا اگر تیرے والد کی غلطی ہوئی خدا نہ خواستہ تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے اس کے دل کے دروازے پہ دستک دی, ایک دو بات کہی, تو وہ کہتا ہے وہ نہیں مانیں گے. میں نے کہا بیٹا جاؤ تو صحیح. 10 منٹ بعد واپس آیا, آنکھوں میں آنسو تھے, ہاتھ یہاں باندھے تھے. وہ کہتا ہے بس ایسے ہی کھڑا ہوا ہوں, اور باپ نے سینے سے لگا لیا ہے. آج سینے سے لگ جو بھائی, آج باپ کو دیکھ کے رستہ بدلتے ہو نا, اور یار کو دیکھ کر باہیں پھیلاتے ہو. آج اگر سینے سے نہیں نہ لگو گے, کل قبروں سے لپٹ لپٹ کے رونا پڑے گا. ہاں کل کوئی انتظار نہیں کرے گا. آج مرنا جینا ختم کر دیے. میں مر گیا تو میرے جنازے تن آیا جے, تسی مر گئے تو میں نہیں آواں گا. یہ والدین سے باتیں کی جا رہی ہیں. اور یہ بھی کہا جائے جمن تو لے کے ہون تک جڑا خرچ کیتا ہے میرے کو حساب لے لو. ایک رات کی بھی آپ قیمت ادا نہیں کر سکتے. کہاں سے اٹھا کے کہاں تک ہمیں لائے, آج حساب مانگتے ہو. آج برادری میں بٹھا کر کے رسوا ہم کر دیتے ہیں. یہ ناراض گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. میرے نبی نے امت کو تعلیم دی کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے. اور پھر عمل رسول اللہ ہمیں یہ کر کے بھی دکھاتے. مصلی امامت ہے اور تا حد نظر اصحاب ہیں. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ آنسو کیوں آئے؟ حضور کو اپنی بچھڑی ماں کی یاد آ گئی. بھائی جان جس نے دکھوں کا دور دیکھا ہو نا, خوشحالی آئے تو انسان آرزو ضرور کرتے کہ کاش کہ آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو میرے سر پر یہ سجی ہوئی عزت کی دستار بھی دیکھتے. یہ فطری عمل ہے, اور یہ مکی دور نہیں, یہ مدنی دور تھا. یہاں آداب کی بھی آیتیں اتر چکی, یہاں صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں. خوشحالی آئے تو انسان آرزو کرتا ہے. میں مثال اپنی اور آپ کی دیتا ہوں. ہم ماضی پلٹ کے دیکھیں نا تو ہمارے ماضی تقریباً ملتے جلتے ہیں اکثریت کے. کبھی اچار سے روٹی کھا لیتے تھے, ایک وقت کا ہوتا تھا, ایک وقت کا ہوتا نہیں تھا. اور یار لسی میں نمک مرچ جو ہے نا وہ بھگو کر کے ڈبو کر کے اس سے روٹی کھا لیتے تھے. آج دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل ہیں. نظریں تلاش نہیں کرتے ان بوڑھوں کو, کاش کے ہوتے تو یہ بہار بھی دیکھتے. کبھی کوئی گلی محلے میں نہیں جانتا تھا, رشتہ دار ہی نہیں پہچانتے تھے. غریب تو رشتہ دار بھی نہیں نہ ہوتا, وہ تو بیچارہ کال کر لے تو ہم کال نہیں ریسیو کر دیتے, قرض نہ مانگ لے. اگر قرض دے دیا گا تو واپس کس طرح کرے گا؟ یہ رویے ہم نے دیکھے ہیں. کبھی کوئی پہچانتا نہیں تھا, آج پوری دنیا میں شہرت ہے, آج پورا علاقہ جانتا ہے. یہی انسان کہتا ہے کاش کے ماں باپ ہوتے تو یہ بہار بھی دیکھتے. اور یار کبھی سائیکل نہیں ہوتا تھا, آج جہازوں کے سفر ہیں, آج دوڑتی گاڑیاں ہیں, آج فلک بوس عمارتیں ہیں, آج بنگلے پلازے ہیں. انسان آرزو کرتا ہے کہ کاش کے ماں باپ ہوتے تو یہ بہار بھی دیکھتے. میرے ایک دوست نے گاڑی لی, میں نے مبارکباد دی تو بے اختیار آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا خوشی کے ہیں یا ماضی کی تلخیاں؟ مجھے کہتے ایک زمانہ تھا ماں بیمار ہو گئی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا. وہ کہتا ہے ماں کو گدھا گاڑی پہ بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی. وہ کہتا ہے سب کچھ ہے, ماں نہیں. یہ بڑا یاد آتے ہیں بھائی جب چلے جاتے ہیں نا. وہ کسی نے کہا تھا نا مرنے والے یہ بات کیا جانے, جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے. اپنوں کے بغیر زندگی بڑی ادھوری ہوتی ہے یار, ان کی قدر زندگی میں کرو. میرے رسول کو ماں یاد آئی,
مدنی دور ہے، مسلح امامت ہے، تاحد نظر اصحاب ہیں، اور حضور کی والدہ کا بچھڑی 6 سال عمر تھی۔ ایک ابوا نامی بستی آئی، سیدہ بیمار ہو گئی، بخار تلخ تھا اور آپ جان گئی کہ یہ میری جان لے لے گا۔ وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے کو بحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا، پھر وہ آواز دے کے بیٹے کو پاس بلا لیا۔ ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور، اور ماں بیٹے میں کھپ سی جاتی ہے، 2-1 باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو جاتی ہے۔ فرماتی بیٹا کل حی میت کل جدید بال کل کبیر یفنا و آنا میتۃ و ذکر باق و ولدت طہرا۔ فرمایا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا۔ فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھرے، حضور ماں سے لپٹے، لپٹ کے روئے، ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا۔ پھر جہاں تک ماں نظر آتی رہی، میرے نبی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں۔ میں نے سیدہ آمنہ کے مزار کی 2 دفعہ زیارت کی ہے، یہ مدینہ سے تقریباً 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ میں پہلی دفعہ جب حاضر ہوا سحری کا وقت تھا، میرے ساتھ کچھ دوست تھے، علماء تھے، ہم سلام کر کے واپس پلٹنے لگے تو میں نے عرض کیا کہ آج ہم بھی یہاں سے، جس طرح حضور 6 سال کی عمر میں ماں سے بچھڑے تھے اور بچھڑتے ہوئے حضور پلٹ پلٹ کے ماں کی قبر کو دیکھ رہے تھے، میں نے کہا آج ہم بھی یہاں سے اسی طرح حضور کی اس ادا کو اپنائیں گے۔ یقین مانیے کہ جب ہم نے پہلی دفعہ پلٹ کے سیدہ آمنہ کے مزار کی طرف دیکھا تو حضور کا وہ بچپنے کا 6 سال کا زمانہ یاد آیا۔ پھر ہماری ہچکیاں اور سسکیاں مقام بدر تک تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ام ایمن کہتی میں حضور کو لے کے پہاڑ سے نیچے آئی تو پلٹ کے دیکھا تو ساتھ نہیں تھے۔ فرماتی میں جلدی سے پھر پہاڑ پہ چڑھی اور میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ ام ایمن کی جان نکل گئی، حضور کو سینے سے لگا لیا۔ آقا فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے۔ آج مصلی پہ کھڑے ہیں، ماں کی یاد آئی، صحابہ کو کلام کیا، فرمایا کاش کہ آج میں محمد کی ماں زندہ ہوتی تو میں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورت فاتحہ کی قرات بھی کر چکا ہوتا، میری ماں کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا، وہ مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر کہتی ابن محمد، بیٹے محمد میری بات سنو۔ میرے نبی فرماتے نماز توڑ کے پہلے میں ماں کی بات کو سنوں۔ یہ بہت بڑی دولت ہے بھائی، اس دولت کی قدر کرو یار، زندگی میں کرو۔ آخر پہ 1-2 بات کر کے گفتگو سمیٹ لیتا ہوں۔ آپ بڑے ہو گئے ہو، آپ کے کندھوں پہ اب بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، ظاہر ہے شادی ہے اور شادی کے بعد بچے بھی ہیں اور ان کی کفالت بھی ہے اور سارا دن محنت مزدوری بھی ہے، لیکن میرا کہنا ہے یار کیا آپ کے پاس 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ بھی نہیں ماں باپ کے لیے ہے؟ میں کہتا ہوں بھائی صرف 1 گھنٹہ اپنے ماں باپ کے لیے مختص کر دو، ان کے پاؤں دبایا کرو، ان کے ساتھ گپ شپ لگایا کرو، ان کے لیے تحائف لایا کرو، انہیں کبھی کبھی باہر گھمانے پھرانے لے جایا کرو، انہیں کبھی کبھی یار پرانے یاروں سے ملانے لے جایا کرو۔ ہاں یہ مرتے اس وقت ہے جب اولاد ٹائم نہیں دیتی، توجہ نہیں دیتی، یہ آپ کے پیسوں پہ بھوکے نہیں ہوتے۔ بعض اوقات بچوں کو یہ غلطی لگتی کہ ہم 500-1000 ہفتے بعد دے دیتے ہیں، تو شاید اس لیے ہماری راہوں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ زندگی میں بھائی بڑے کمائے ہوتے ہیں اور وہ خرچ بھی آپ پہ کیے ہوتے ہیں، انہیں آپ کے پیسوں کی نہیں، انہیں صرف آپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ انہیں ٹائم دینا شروع کر دیں، یہ نہیں مریں گے۔ یہ مرتے اس وقت ہے جب اولاد والدین کو وقت نہیں دیتی۔ کسی نے بات کو آگے بڑھا لیتے ہیں اور یہیں پہ گفتگو سمیٹ لوں گا۔ کسی نے واصف علی واصف سے کہا میں نے آپ کو بہت ساری والدین پہ باتیں سنائی، تو دل میں شوق تو پیدا ہوا کہ والدین کی خدمت کریں گے، اور جن کے نہیں ہے دل میں ملال تو ہے، ہوتے تو خدمت کرتے، وہ راضی ہوتے۔ بہت بڑا جملہ ہے واصف علی واصف کا۔ کسی نے واصف علی واصف سے کہا والدین نہ ہو تو بندہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہے، کوئی عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ والدین نہیں تو فرمایا پیچھے جو اولاد چھوڑ جاتے ہیں نا ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ میں توجہ دلاؤں گا، اس مجمع میں کچھ بھائی امیر ہوں گے اور کچھ بھائی غریب ہوں گے۔ کتنا اچھا ہے یار امیر بھائی اپنے غریب بھائی کی کفالت لے لے، لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا۔ امیر بھائی کے دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل ہوتے ہیں، باقی بچ جانے والے کتوں کے آگے ڈال دیتے، روڑی پہ پھینک دیتے۔ دیوار کے متصل غریب بھائی کا گھر ہے، گھر سے چیخوں کی آوازیں بھی سنتا ہے لیکن صفاق اتنا ہے، پرواہ تک نہیں ہے۔ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو 4-5 فیکٹریوں کا مالک ہے،
اسی فیکٹری میں اس کا بھائی ملازم ہے. یار کتنا اچھا تھا یار, بھائی بھائی کو سٹینڈ کر دیتا, بھتیجے بھی گالی دیتے تھے, لیکن ہم اپنے برابر بھی نہیں دیکھنا چاہتے. یہ بھی توجہ دلاؤں گا, اس مجمع میں کچھ بھائی امیر اور کچھ بھائیوں کی بہنیں غریب ہوگی. اپنی بہنوں کی کفالت لے لو یار, لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا یار. غریب بہن بھائی سے رشتہ لینے آ جائے نا تو تیور دیکھنے والے ہوتے. وہ کہتا تجھے جرت کیسے ہوئی, تو اپنی اوقات تو دیکھ, تو میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتی, رازق آپ ہے یار. ہمارا کہنا ہے بہنیں ولی بنا دیتی ہیں, بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں, ان کے ہاتھ بھائیوں کے لیے ہر وقت اٹھے رہتے ہیں. یہ ویسے ہمیں اچھی لگتی نہیں, لیکن یہ بھائیوں کے حق میں ہوتی بڑی اچھی ہے. تو اپنی بہنوں کی کفالت لے لو یار, اپنی بہنوں کو عزت دینے والا ماحول بنا لو. لیکن بہنوں, معذرت سے کہوں گا, یہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا, جب والدین چلی جاتی ہیں نا, چلے جاتے ہیں, جب تک ماں باپ ہوتے تھے 15 دن بعد اداس ہو جاتے تھے. داماد کا ترلا کر دے, پتر تو چھڑ جا, واپس ایسے چھڑ جائیں گے. لیکن جب بوڑھے ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بھائیوں کے لیے, بہنوں کے لیے بھائیوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. 6 مہینے ہمارے گھروں میں نہیں آتی, یاد بھی نہیں آتی. یہ تو سال بعد چھٹیاں گزارنے آ جائیں تو تیور دیکھ کے واپس چلی جاتی. یہ رویے ہیں. مجھے ایک صاحب نے کال کی, وہ کہتے ہیں مولوی صاحب بہن تحفہ دے تو لے لینا چاہیے. میں ہاں بھائی, تحفہ دینے سے تو محبت بڑھتی ہے. تحفہ کتاب ہے, کپڑوں کا جوڑا ہے نہیں, اس کے حصے کی زمین ہے, اس کے حصے کی. اور ایک بات یہ ہے کہ بہنوں کو بھائیوں سے زیادہ عزیز کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ خود لکھ دیتی ہیں. اور اگر کوئی بہن بھائی سے تقاضا کر لے نا تو ہم نفرت کا درس دیتے ہیں. پھوپھی نمونہ لایا جے, مار گئے تینوں میرے جنازے تے بھی نہ آن دیا جے, اور خود 1 انچ پہ لڑ پڑے اور بہن کا پورا حق کھا گئے. ہم کہتے ہیں بہنوں کو عزت دو یار, بہنیں ولی بنا دیتی ہیں. اگر چاہتے ہو ماں باپ قبروں میں اسودہ ہو تو اپنے دکھی غریب بہن بھائیوں کی کفالت دے لو. میں نے ایک مذہبی اسکالر, اس کا لیکچر سنا, اس کی بات بڑی دل کو لگی. وہ کہتے ہیں میرے پاس ایک شخص آیا, اس کو بلڈ کینسر تھا, زندگی موت سے لڑ رہا تھا. پوچھا کہاں سے آئے ہو, کہا لاہور سے. اس نے کہا کہ مجھے کوئی راستہ دکھائیں. آبائی شہر پوچھا, کہا فیصل آباد. کہا وہاں کوئی عزیز رشتہ دار ہیں, کہا وہاں چچے تائی ہیں. تو کہا ان کی مالی پوزیشن, کہا وہ سب غریب ہے. تو کہا کتنی دیر ہوگی ان سے ملاقات کیے ہوئے. وہ کہتا ہے 20 سال. 20 سال ہو گئے اپنے رشتوں سے نہیں ملا. کہا جا تیرا علاج آج سے شروع ہوتا ہے. 20 دن ان لوگوں میں گزار کیا, ان کو کھانے کھلا, ان کی زندگی سے کچھ دکھ کم کر کے, کسی کو ٹریکٹر لے دینا, کسی کا ہل ٹھیک کروا دینا, کسی کا ٹیوبل ٹھیک کروا دینا. 20 دن بعد واپس آیا, کہا دوبارہ ٹیسٹ کرواؤ. جب اس نے دوبارہ ٹیسٹ کروایا تو اس کو بلڈ کینسر ہے. بھائی جان, جہاں دوا کام نہیں نہ آتی وہاں دعائیں کام آتی ہیں. اور دعائیں کروایا نہ کرو یار, دعائیں لیا کرو. کام ایسے کرو کہ کلیجے سے آواز آئے کہ یا اللہ اس کو شفا دے دے. میرے نبی فرماتے اگر عمر میں رزق میں برکت چاہیے تو فرمایا صلہ رحمی کیا کرو. اور تمہاری صلہ رحمی کے سب سے زیادہ مستحق تمہارے اپنے ہی دکھی بہن بھائی ہیں. اگر چاہتے ہو ماں باپ قبروں میں آسودہ ہوں تو ان کو عزت دینے والا ماحول بناؤ, ان کی خدمت کرنے والا ماحول بناؤ. کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. اللہ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا